نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس حدیث میں 3 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس درس کا موضوع ہے فرش سے عرش تک مقبولیت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس پر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں کہ زمین پر فلاں بندہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا، مولا رب العزت کی رحمت اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ اور پھر یہی جملہ زمین پر اتار دیا جاتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ روئے زمین پر سب لوگ اس کو نیک اور صالح اور اللہ کا مقبول بندہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، جن کو سینکڑوں برس ہو چکے اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کے کارنامے بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے میں لگا دیا تھا۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے احوال کو غور فرمائیے، اور آج ہماری مجلس ہے کہ جو ذکر الہی سے خالی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر سے ہوتی، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں خالی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جایا کریں، لوگوں کے سروں کے اوپر پھلانگتے ہوئے آگے کو نہ جایا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ مشہور و معروف امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ یعنی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے جلیل القدر محدث ہیں، اور ایک فقیر، ایک اللہ کے ولی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں بشر حافی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی انسان کی وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور اللہ کی ذات اور صفات سے حقیقتاً واقف ہو جائے۔ آج کا انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کہیں اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف اخروی معاملات کو ترجیح دیتے تھے، اور ہم مادیت کے تمام منصوبے وضع کرتے ہیں، لیکن اس میں کہیں پر یہ چیز شامل نہیں کرتے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ حقیقی زندگی وہ ہے کہ جو ہماری موت کے بعد شروع ہوگی، جس کا آغاز مرنے کے بعد ہوگا، لہذا اس کو ہم اپنی منصوبہ سازی میں شامل نہیں کرتے۔
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں یعنی جہنم اور جنت کے سلسلے میں فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور اب اس وقت جو ہے وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ایسی ہے کہ جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ لہذا جنت کی نعمتیں اگر چاہتے ہو تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت و ریاضت کرو۔ پیارے احباب، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہماری جو مرضی ہو، جو پسند ہو، موت کے بعد وہ زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، تو بس ایک کام کر لو، اور وہ کام یہ ہے کہ موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی کو گزار لو۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ زندگی نصیب ہوگی کہ جو ہماری مرضی اور ہماری پسند کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔